السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے فاریکس کو اتنا آسان سمجھ لیا کہ ہم کو فاریکس کے اندر کوئی عام سا کویشچن پوچھا جاتا ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا۔ 80% 90% لوگ وہ ہیں جن کو اس بات کا بھی نہیں پتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو نفع آتا ہے وہ بروکر اپنی جیب سے دیتا ہے اور جو نقصان آتا ہے وہ بروکر اپنے جیب میں ڈالتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ فاریکس کے اندر مارکیٹ اپ ڈاؤن کیوں ہوتی ہے؟ 90% 80% پاکستانیوں کو اس بات کا بھی نہیں پتا۔ فاریکس کس کے کنٹرول میں ہے؟ کبھی ہم نے یہ زحمت بھی نہیں کی کہ ہم پتہ کر سکیں، لیکن چلیں جو کچھ ہوتا ہے ہو گیا۔ میری کوشش یہی ہے کہ جو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں ان کو فاریکس کو اتنے آسان طریقے سے آسان الفاظ میں سمجھایا جائے کہ ان سے اگر کوئی بندہ بھی کویشچن کرے یا ہر چیز ان کے مائنڈ کے اندر ہونی چاہیے۔ آج ہمارا بیسکس پہ ہے کہ لیکوڈیٹی پرووائڈر کیا ہے فاریکس کے بزنس کے اندر۔ اصل میں ایسا ہے کہ بروکر دو قسم کے ہیں، ایک ہوتا ہے مارکیٹ میکر اور ایک ہوتا ہے ایس ٹی پی بروکر۔ جو اصل بروکر ہیں وہ بروکر کا کام جسٹ یہ ہے کہ جو ٹریڈ ہم لگاتے ہیں یہ آگے لیکوڈیٹی پرووائڈرز کو ٹریڈ ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ سپریڈ یا کمیشن جو بھی وہ چارج کرتے ہیں وہی ان کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی بھی نفع یا نقصان میں پرسنٹیج نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھیں لیکوڈیٹی پرووائڈر کون ہوتے ہیں۔ آسان سے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ لیکوڈیٹی پرووائڈر کا مطلب ہے کہ بینک، جو بینک ہوتا ہے آگے جو ٹریڈ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ابھی آپ کے ذہن کے اندر ایک کویشچن آ رہا ہوگا کہ بھائی جو ہم ٹریڈ لگاتے ہیں اس کا جو نفع ہوتا ہے وہ کون دیتا ہے، یا جو نقصان ہوتا ہے وہ کس کو نفع آتا ہے؟ ایک بڑا اچھا کویشچن ہے اور یہ بیسکس چیزیں ہیں، ان پہ آپ تھوڑی سی توجہ دیا کریں، آپ کے لیے اچھا رہے گا کہ ہمیں جو نفع آتا ہے وہ کون اپنی جیب سے دیتا ہے اور جو ہمیں نقصان آتا ہے وہ کس کی جیب میں جاتا ہے۔ یہ ایک فاریکس میں کویشچن ہے اور اسی کویشچن کو آپ نے بڑے غور سے بڑے کھلے ٹائم کے اندر اپنے آپ کو اکیلے کر کے آپ نے اس کو دیکھنا ہوگا، اس کو سوچنا ہوگا۔ جب تک یہ چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو فاریکس کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو بیسکس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اصل میں آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، آج سے 3-4 دن پہلے 5 دن پہلے ایک دن کے اندر ہی مارکیٹ میں پاکستان کا جو روپیہ تھا اس کی 5 روپے 4.5 5.5 روپے ایک دن کے اندر ویلیو ڈاؤن ہوئی ہے۔ ڈالر 110 کے اور 111 کے درمیان میں تھا اور دوسرے دن 1-2 دن کے اندر یہ 116 کے لگ بھگ پہنچ گیا۔ اب دیکھیں کہ فرض کریں آپ ایک ایکسچینجر کے پاس جاتے ہیں اور ایکسچینجر سے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ سے، میرے پاس $1000 ہے، $1000 کو آپ روپے میں کنورٹ کر دیں۔ وہ آپ کو $1,00,000 کا 11,000 روپے دے دیتا ہے۔ 3 دن کے بعد جاتے ہیں، 4 دن کے بعد جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں 1,11,000 روپے میرے پاس موجود ہیں اور 1,11,000 کے مجھے ڈالر دیں۔ دوسرے دن ریٹ 116 روپے ہو گیا تو وہ آپ کو 1,000 نہیں بلکہ 980 کے لگ بھگ ڈالر دے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ کیا جاتا ہے، اس کو میں آپ کو مثال سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں نفع یا نقصان کس کو گیا۔ کیا جو منی چینجر تھا، آپ کو میں ریئل لائف کی بات بتا رہا ہوں، کیا جو منی چینجر تھا وہ جو 5 یا 6 روپے تھا، مارکیٹ ڈاؤن ہوئی ہے، کیا اس کو فائدہ ہوا؟ بالکل نہیں، بلکہ جو منی چینجر تھا اس نے آپ نے بزنس کیا تھا، آپ نے جو ڈالر دیے تھے اور پاکستانی روپیز لیا تھا اس نے آگے اس ملک کے بینک کو دے دی ہیں
اور اس کو جو اس کا تھوڑا سا کمیشن تھا وہ کمیشن ہی بچ گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو پرافٹ یا لاس آیا، یہ پرافٹ اور لاس اس ملک کو آیا ہے، نہ کہ اس منی ایکسچینجر والے کو آیا ہے۔ فاریکس کے بزنس کے اندر بھی بالکل یہی مثال ہے کہ آپ ٹریڈر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، اور آپ کا جو بروکر ہے وہ بروکر ایک منی ایکسچینجر کی مثال سمجھ لیں، اپنے کمیشن لیتا ہے اور آپ سے بزنس کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے بینک، لیکوڈیٹی پرووائڈر، اور جو تیسری چیز ہے وہ بینک ہیں۔ اب جو نقصان آتا ہے وہ بینک کو آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، بینک اس ملک کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور جو نفع آتا ہے یا نقصان آتا ہے وہ نقصان اس ملک کو آتا ہے، نہ کہ بینکس کو آتا ہے، نہ کہ بروکر کو آتا ہے، اور کسی کو بھی نہیں آتا۔ جو ایس ٹی پی بروکر ہیں وہ جو نقصان یا نفع آتا ہے وہ اس ملک کو آتا ہے۔ اور جو ایس ٹی پی بروکر ہیں وہ اگر ہماری ٹریڈ ٹرانسفر کر دیں، جیسا کہ رات کو بھی مجھے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں ایک سٹینڈرڈ لاٹ لگاؤں تو تو مارکیٹ پہ کچھ فرق پڑے گا یا نہیں، کیونکہ ایک سٹینڈرڈ لاٹ 1,00,000 یورو کی ایکول ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا ایک سٹینڈرڈ لاٹ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں جن کے ایک ٹائم میں 10,000 20,000، جن کے کروڑوں ڈالر بزنس میں پڑے ہوتے ہیں، وہ اگر ایک ٹائم میں 10,000 20,000 لاٹس لگاتے ہیں تو مارکیٹ ان کے پیچھے مجبور ہو کر چلی جاتی ہے۔ اگر وہ بائی لگاتے ہیں تو مارکیٹ 10 20 30 پہ وہ کرنسی کے حساب سے مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے، اگر وہ سیل کر دیتے ہیں تو مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں ڈیڈ ٹائم کے وقت کبھی کبھی بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے، مارکیٹ 20 25 30 پہ اوپر نیچے ہوتی ہے۔ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو بائر تھے ان بائرز نے بہت زیادہ ٹریڈز لگا لی ہیں۔ عام لائف کے مطابق اگر آپ کسی بھی چیز میں ایک چیز ہے جس کے گاہک زیادہ ہیں اور ریٹ کم ہے تو زیادہ جب بائر پڑ جاتے ہیں تو اس کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو فاریکس کے اندر بھی اگر جو 10,000 20,000 1,000 اتنی زیادہ لاٹس لگاتے ہیں تو اس وقت جو ملک کو جب اس کی روپے کے بائر زیادہ ہو جاتے ہیں یا ڈالر کے یا یورو کے، تو اس وقت اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو پاور ہے وہ اضافہ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں اثر ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں جو بڑے ٹریڈرز ہیں ان کا اثر ہوتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دے دیتا ہوں۔ فاریکس کے شعبے سے ہٹ کر کوئی اور شعبہ لے لیں، کوئی اور بزنس لے لیں۔ فرض کریں چینی کی قیمت ہے، تو جو شوگر ملز والے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے مارکیٹ پہ۔ اگر وہ سٹاک زیادہ کر دیتے ہیں تو مارکیٹ میں چینی کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ سٹاک کھول دیتے ہیں تو مارکیٹ میں چینی کا ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ سیم اسی طرح اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر ایک چیز دیکھی ہوگی، نیوز ٹریڈنگ کے حوالے سے جب نیوز کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے تو کچھ سیکنڈ پہلے مارکیٹ بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتی ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ جسٹ یہی ہے کہ اس ٹائم بائر اور سیلر کا کمپٹیشن لگا ہوا ہوتا ہے، اور کہیں لوگ بائی زیادہ لگا رہے ہیں، کبھی سیل زیادہ لگا رہے ہیں، تو مارکیٹ بہت زیادہ اوپر نیچے اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح جو بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں وہ جب اکٹھی لاٹس لگاتے ہیں تو مارکیٹ میکر بروکر میں نہیں، ایس ٹی پی بروکر میں جو صحیح بروکر ہے وہ آگے جب ملک کو دیتا ہے تو ملک کے جو روپے ہے وہ اوپر نیچے ان کے بائی اور سیل کرنے پہ اپ ڈاؤن اس کرنسی کا ریٹ ہوتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کا ایک اثر ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں اگر وہ اکٹھے مل جائیں تو جس طرف چاہیں وہ مارکیٹ کو اسی طرف اکٹھے بائنگ کر کے یا اکٹھی سیلنگ کر کے مارکیٹ کو اپنی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ملک تک بینکس کو کہتے ہیں لیکوڈیٹی پرووائڈرز، دوسرے الفاظ میں بروکر جو ہماری ٹریڈ جن کو دیتا ہے آگے ٹرانسفر کرتے ہیں ان کو لیکوڈیٹی پرووائڈرز کہتے ہیں، بینکس کو لیکوڈیٹی پرووائڈرز کہتے ہیں، اور ان کا ہمارے جو ٹریڈنگ ہے اس کے اندر ایک بہت اہم کردار ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی اور بھی کویشچن ہے تو آپ شام 8 سے 10 بجے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کومنٹس کریں، لائک کریں آپ کو ویڈیو کیسے لگی۔ اس کے علاوہ بس آخر میں وہی بات کہوں گا جو اکثر کہتا ہوں کہ دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔